اگر کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہوں یا اپنی صفائی پیش کریں بلکہ جواب دیں آپ میری دیگر خامیوں سے ناواقف تھے ورنہ آپ صرف ان کا ذکر نہ کرتے۔ اس سے نہ صرف آپ کا وقار برقرار رہتا ہے بلکہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی منفی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ جتنی زیادہ ہم ان چیزوں کی قدر کرتے ہیں جو ہمارے قابو میں نہیں ہیں اتنا ہی کم ہمارا اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے۔ جو اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان سے پریشان ہونے کے بجائے ان پر ہنسنے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کو خوشگوار اور مثبت بناتا ہے۔ قدرت نے انسان کو ایک زبان دی ہے لیکن دو کان دیے ہیں تاکہ جتنا ہم بولتے ہیں اس سے دگنا سن سکیں۔ اگر آپ خود کو دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے کام کرتے ہیں یا اس خوف سے کہ دوسرے کیا سوچیں گے کام نہیں کرتے ہیں تو آپ راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ اکثر لوگ حقیقی مسائل کے بجائے ان مسائل کے بارے میں زیادہ فکر مند رہتے ہیں جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتے، یعنی خیالی مشکلات۔ خوشی اور اطمینان اسی میں ہے کہ انسان کی خواہشات کم ہوں اور وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر مطمئن ہو۔ زیادہ کی چاہت کرنے کی بجائے کم میں خوش رہنا ہی حقیقی دولت ہے۔ حالات انسان کو نہیں بناتے بلکہ وہ اسے خود کو پہچاننے کا موقع دیتے ہیں۔ ایک اچھی روح والے شخص کے ساتھ پرسکون اور آزاد زندگی بسر کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ بہت سے لوگوں کی صحبت میں ایک تکلیف دہ زندگی گزاریں۔ مشکلات بڑھتی ہیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے سے جو ہمارے قابو سے باہر ہیں یا ان چیزوں کو نظر انداز کرنے سے جو ہمارے اختیار میں ہیں۔ حقیقی آزادی وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو اپنی خواہشات، جذبات اور افعال کو کنٹرول کرنا جانتا ہو۔ خوشی کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی فکر چھوڑ دیں جو ہماری طاقت یا ارادے سے باہر ہیں۔ کوئی شخص اکیلا ہوتا ہے لیکن تنہا محسوس نہیں کرتا جبکہ ایک شخص ہجوم میں ہو کر بھی تنہائی محسوس کرتا ہے، یعنی تنہائی کا تعلق اندرونی کیفیت سے ہے نہ کہ ارد گرد موجود لوگوں کی تعداد سے۔ یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے بلکہ یہ اہم ہے کہ آپ اس پر رد عمل کیسے ظاہر کرتے ہیں۔ اگر آپ بہتر ہونا چاہتے ہیں تو بے وقوف اور احمق سمجھے جانے پر راضی رہیں۔ آپ صرف ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو آپ کو بلند کریں اور جن کی موجودگی آپ کی بہترین خصوصیات کو اجاگر کریں۔ احمق وقت کے ذریعے غم سے شفا پاتے ہیں جبکہ ہوشیار لوگ اپنی عقل سے شفا پاتے ہیں۔ آزادی زندگی کا واحد قابل قدر مقصد ہے۔ یہ ان چیزوں کو نظر انداز کر کے حاصل کی جاتی ہے جو ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔ ہمیں دوسروں کے منفی تجربات یا تبصروں کا اثر خود پر نہیں لینا چاہیے اور اپنی سوچ اور رویے کو مثبت رکھنا چاہیے تاکہ ہم خود کو اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔
जो शख्स थोड़ी चीजों से खुश नहीं होता वो कभी ज्यादा चीजों से खुश नहीं होगा। पहले ये समझे कि आप क्या कह रहे हैं, फिर बात करें। पहले खुद को पहचानें, फिर अपने आप को उसी के मुताबिक संवारें। अपने सच्चे इरादे और मकासद को मजबूती से पकड़े रखें और अपने रूहानी असूलों पर कायम रहें, बजाय ये सोचने के कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा हो या दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जो शख्स आपको गुस्सा दिला सकता है वो आपका मालिक बन जाता है। वो आपको तभी गुस्सा दिलाएगा जब आप खुद को उससे परेशान होने की इजाजत देंगे। अगर लोग आपके बारे में बुरा कहें और वो बात सच हो तो आपको अपनी इस्लाह करनी चाहिए, लेकिन अगर वो बात झूठ हो तो इस पर हंस कर नजरअंदाज करें। छोटे जहन के लोग दूसरों को इल्जाम देते हैं, आम जहन के लोग खुद को इल्जाम देते हैं, जबकि दाना लोग सब इल्जामों को अहमकाना समझते हैं। आपको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हालात नहीं बदलने चाहिए, बल्कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है इसे कबूल करना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि यही सब कुछ आपके लिए बेहतर होगा। आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि किसी भी सूरत हाल को अपने फायदे में बदलने की सलाहियत रखते हों, चाहे वो सूरत हाल कैसी भी हो। अमीर कौन है? वो जो मुतमिन है। बड़ी चीजें फौरन नहीं बनती, जैसे कि अंगूर या अंजीर। अगर आप किसी चीज की ख्वाहिश रखते हैं तो इसके लिए वक्त दरकार होता है। ये पहले फलता फूलता है, फिर फल देता है और आखिर में पकता है। हसद खुशी का दुश्मन है।